یہ جو وطنی بنیاد پر قومی ریاست کو مصنوعی طور پر پیدا کرنے کا کام ہوا ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا ہے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں مصنوعی طور پر پیدا ہوا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ یورپ میں جب ہوا وہ ایک فطری جگہ پر تھا، یعنی وہاں کوئی نیا کام ہی نہیں ہوا نا، یعنی رومن امپائر ختم ہو گیا تو اندر سے کیا نکلا؟ اندر سے وہ پرانی قومی ریاستیں نکلی، ٹھیک ہے، یعنی وہ ریاستیں تو پہلے سے موجود تھیں، اصل میں ان کو ختم کر کے ایک امپائر قائم کیا گیا تھا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ برطانوی ہند تھا، برطانیہ میں انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں 556 یا 565 کے قریب ریاستیں موجود تھیں، وہ پہلے سے موجود تھیں یا انگریزوں نے آگے پیدا کی تھی؟ پہلے سے۔ اچھا، جس وقت انگریز گئے تو چند گھنٹوں کے لیے کیا صورتحال تھی؟ وہی قدیم زمانے کی قائم شدہ ریاستیں، مثلا نظام کی ریاست حیدرآباد میں صدیوں پر، بھوپال کی ریاست، یہ بہاولپور کی ریاست، یہ کلات کی ریاست، یہ سوات کی ریاست، ان کے پیچھے ایک پوری کہانی موجود ہے۔ تو وہ ریاستیں جو فطری طور پر موجود تھیں پہلے سے، یورپ میں قومی ریاست یا نیشنل اسٹیٹ ان کو کہا گیا تھا، یعنی تاریخی طور پہ موجود تھیں، تاریخی طور پر یہ یعنی ایک فطری عمل، وہی بات میں نے عرض کیا نا، قبیلے بنے، قبیلوں کے اندر وسعت پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں ذرا ایک بڑی قوم کا تصور پیدا ہوا، لیکن اس کے پیچھے در حقیقت مثلا اس وقت اگر آپ چلے جائیں قبائلی علاقے میں تو وہاں آپ کو بہت سے قبیلے ملیں گے، وہ قبیلے ایک ہی قوم کے قبائل ہیں بنیادی طور پر، یعنی آپ کہتے ہیں یہ پشتون قوم ہے، تو پشتون ایک بڑا لفظ ہے لیکن اس کے اندر 10 15 20 50 قبیلے ہو سکتے ہیں، وہ بنتے چلے گئے۔ ان کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ اگر آپ دیکھیں تو نسل ہے۔ تو قومیت کی فطری بنیادیں وہی ہیں، یا رنگ، نسل، زبان۔ یہ جو وہ جہاں پہ یورپ میں جب ہولی رومن امپائر کو ختم کیا گیا اور وہ مشہور معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب اس طرح کی کسی نظم کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہم باہمی طور پر کوئی حملہ ہوگا تو ایک دوسرے کی مدافعت میں ساتھ دیں گے، تو ریاستیں اب گویا اپنے اصل مقام پر آ گئیں۔ اس کی مثال آپ ملیشیا میں دیکھیے، ملیشیا میں 9 کے قریب پہلے سے ریاستیں موجود تھیں، انگریز آئے، انہوں نے آ کے ان ریاستوں کو ختم نہیں کیا، وہ الگ سے ایک جزیرے میں بیٹھ کے حکومت کرتے رہے، انہوں نے اپنے ریزیڈنٹ مقرر کر دیے، حکمران وہی کے وہی رہے، جس دن وہ گئے تو ان حکمرانوں کی ریاستیں بحال ہو گئی، یعنی وہی ریاستیں ہیں در حقیقت، وہ حقیقی قومی ریاستیں ہیں۔ جو چیز تبدیلی کا باعث بنی وہ کیا بنی؟ وہ تبدیلی کا باعث یہ بات بنی کہ بڑے پیمانے پر جب رسل و رسائل کے ذرائع پیدا ہونے شروع ہوئے تو نقل مکانی ہونی شروع ہو گئی، یعنی پہلے تو کوئی آدمی کبھی چاہے گا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے انگلستان جائے یا فرنگستان میں جا کے آباد ہو، کوئی سیاہ چلا گیا، کوئی ابن بطوطہ آ گیا، جو نسلی بنیاد پر قومیں تھیں وہ اپنے اپنے دائرے اور علاقے میں آباد تھیں، اگر وہی سب رہے تو قومی ریاستیں موجود ہوں گی۔ اب آپ نے ایک دوسرا تصور پیش کیا، اور وہ یہ کہ جو آدمی بھی باہر سے آئے گا اس کے آنے کے نتیجے میں وہ کسی رنگ، کسی نسل کا ہو، ہم اس علاقے کو جو لائن لگا رہے ہیں اس کو قومی ریاست قرار دے رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ نیا عمل ہے، یہ عمل بہرحال فطری بنیاد پر نہیں ہوا، جب یہ عمل فطری بنیاد پر نہیں ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کشمکش پیدا کرے گا۔ سر یہ بات اس لیے کہ اب آپ کیا سینکٹیٹی پیدا کر رہے ہیں، کیا تقدس پیدا کر رہے ہیں۔ تو آگے چلیں گے جب تو میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ اس وقت جو دنیا میں قدامت پرستی کی ایک پوری کی پوری رو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے در حقیقت یہی کشمکش ہے، یہی تصادم ہے۔ دنیا کچھ دیر کے لیے وہ ایک بڑی اچھی تعبیر اختیار کی تھی ایک مرتبہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے، کہ آپ کسی مین ہول کے اوپر ایک بہت سفید چادر ڈال دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مطمئن ہو جائیں کہ کیا کہنے ہیں صفائی کے، لیکن اندر تو بہرحال جو کچھ موجود ہے، جب چادر اٹھائی جائے گی تو باہر آ جائے گا۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہوا ہے۔ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، ایک وہ قومی ریاستیں ہیں جن کے پیچھے وہی تاریخ ہے، وہی نسل ہے، ایک نسل کا ملک ہے، انگریزوں کا ملک ہے مثال کے طور پر، یا ایک دوسری قوم ہے اسکاچ قوم، وہاں بھی دیکھیے یہی کشمکش موجود ہے۔ آپ سلطنت جب بناتے ہیں تو اس میں مختلف کو اکٹھا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو نئی قومی ریاستیں بنی، برطانوی ہند مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، یا آپ عراق کو دیکھ لیں، یا آپ شام کو دیکھ لیں، تو اس میں دوسری قومیں آ چکی ہیں، یعنی وہ محض نسلی بنیاد پر نہیں رہی۔ اچھا، کسی جگہ ان کا تناسب انتہائی کم ہے، 2% ہیں، 4% ہیں، بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا،
ہندوستان میں مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ یعنی محمد علی جناح قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہے پوری کی پوری، ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمارا الگ مذہب ہے، ہماری الگ تہذیب ہے، ہماری الگ ثقافت ہے. تو یہ اصل میں پرابلم ہے. پرابلم یہاں سے پیدا ہوتا ہے. قوم کے لیے مرنا، قوم کے لیے جینا، قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ بڑی قدیم روایت ہے. اس پر مذہبی تنقید بالکل درست ہے، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن پہلے مسئلے کا حقیقی ادراک ضروری ہے. مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ مسئلہ نقل مکانی سے پیدا ہوا ہے، بہت بڑے اختلاط سے پیدا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں جو ہندوتوا کی تحریک چل رہی ہے اس میں ایک تعبیر یہ اختیار کی جاتی ہے کہ باہر سے آئے ہیں یہ لوگ، ملک ہمارا ہے، ہندو مذہب یہاں سے پیدا ہوا ہے. میں جب ملیشیا میں تھا تو وہاں مسئلہ یہ ہے، بھئی یہ ملے قوم کا ملک ہے، صدیوں سے انہی کا ملک ہے. یہ چینی تو 200 سال پہلے آئے ہیں، 300 سال پہلے آئے ہیں. اب آپ اصل میں ایک نیا تصور دے رہے ہیں وطنی بنیاد پر قومیت کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لائن لگا دی ہے، ہم کون ہیں؟ یعنی ممکن ہے کہ وہ کوئی فاتح طاقت ہو، برطانیہ عظمیٰ نے لگا دی، ممکن ہے کہ کوئی اور بین الاقوامی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، لگ گئی وہ لائن. اس کے لگ جانے کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک ہو کر رہیں. تصور بہت اچھا ہے، لیکن وہ جو پہلے نسلی بنیاد پر اس علاقے میں اگر کوئی بڑی قوم آباد ہے تو وہ رد عمل کی نفسیات میں آ جاتی ہے. تو اس کانفلکٹ کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں کچھ تصورات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، کچھ اقدامات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور کچھ عالمی سطح پر اقدامات ہیں جن کے لیے دانشوروں کو، لوگوں کو تیار کرنا چاہیے. یہ آپ جس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، یہ سارے مسئلے اس سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی کشمیری قوم مثلا اپنی وہ الگ تاریخی حیثیت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، تحلیل ہونے کے لیے تیار نہیں. اسی طریقے سے ناگالینڈ کے لوگ، آسام کے لوگ اس الگ حیثیت سے دستبردار ہونے کے، کردستان کے لوگ، یعنی ایک بڑا مسئلہ مشرق وسطیٰ میں یہی ہے. تو جس وقت آپ باہر سے آئیں گے، کسی علاقے میں آباد ہوں گے آ کے، تو یہ کانفلکٹ پیدا ہوگا، لازمی طور پر پیدا ہوگا. اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے دیدہ و دل فرشراہ کرنے چاہیے، آپ آئیے رہیے آ کے. آپ دیکھیں عرب میں جب باہر سے کوئی آدمی آتا تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے حلف اور ولا کا ایک پورا تصور پیدا کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ اپنی الگ حیثیت میں یہاں نہیں آئیں گے، آپ کسی قبیلے کے ساتھ موالی کی حیثیت سے رہیں گے. یہاں قبیلہ پہلے سے موجود ہے، آپ کی الگ حیثیت کو مانا ہی نہیں جا سکتا. خود امام ابو حنیفہ کے قبیلے کی یہی حیثیت تھی. بہت بڑے بڑے لوگ جو یہاں سے آئے انہوں نے کسی عرب قبیلے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا. تو یہ قبیلے کا تصور جو نسل سے پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں رنگ، ظاہر ہے نسل کا اشتراک ہوگا تو آپ سے آپ اشتراک پیدا کر دے گا. ایک جگہ آپ رہ رہے ہیں تو زبان بھی ایک ہو جائے گی. تو اصل میں یہ تینوں فطری بنیادیں مل کر قوم کی تشکیل کر دیتی تھی. جب تشکیل کر دیتی تھیں تو اس کے ساتھ وابستگی، اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے عزت کے لیے مرنا، اس کی برتری کی کوشش کرنا، اس کے لیے غیرت اور حمیت کے جذبات، یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے شریف ترین جذبات بن گئے ہوئے تھے. دنیا کی بڑی اعلیٰ شاعری قدیم تمدن میں اسی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. وہ اتنی بڑی کتاب ہے حماسہ جو ہم زندگی بھر پڑھتے رہے، اس میں کیا ہے؟ یہی کچھ ہے. یعنی اپنی قوم کے لیے فخر، اپنی قوم کے لیے قربانی، اپنی قوم کے لیے مرنا. پھر اس کے بعد بہادری کی داستانیں، میں نے گھوڑا کیسے دوڑایا، میں میدان میں کیسے اترا، اور پھر اس کے بعد کچھ لغویات بھی، میں ان کی عورتیں کیسے اٹھا لایا اور میں نے یہ کام کیسے کیا. وہ پھر ظاہر ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے پیدا ہوئی، یہ قدیم ترین چیز ہے، موجود ہے. مذہب اسی کی اصلاح کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قومیت اس طرح سے بولتی تھی جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہا، اداب الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اس کو مٹانے کی کوشش کی، کم کرنے کی. وہ جو کہا نا بتانے رنگوں خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو یہ جو تعبیر کیا اقبال نے، وہ اصل میں تعبیر تو آپ جانتے ہیں کہ شاعر جب کرتا ہے تو کچھ انتہا پر چلا جاتا ہے، لیکن یہ پیدا کہاں سے ہوتی؟ یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اس کو بت بنا کے پوجنا شروع کر دیتا ہے. چنانچہ کئی موقعوں پر خود حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ لوگوں نے اپنے قبیلے اور اپنے قوم کی بنیاد کے اوپر آواز دینا شروع کر دی. آپ دیکھیں جس وقت خود حضور کے معاملے میں وہ مسئلہ پیدا ہوا تو اوس و خزرج کے لوگ جو تھے
उनकी तरफ से जो रद्दअमल सामने आया सैयदा के ऊपर तहमत के मामले में, वो बता रहा है कि कबायली असबियत चीज़ क्या होती। तो कबायली असबियत असल में वही कौमी असबियत है, लेकिन उसकी बुनियादें नस्ल में हैं, रंग में हैं, उसमें हैं। अब आप जदीद दौर में क्या कर रहे हैं, जदीद दौर में आप ये कह रहे हैं कि आपने एक लाइन लगा दी है, ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। आप कहते हैं इसके अंदर बसने वाले तमाम लोग जुग्राफिया की बुनियाद पर अपने आप को एक कौम माने। तो ये अमल है जो नया हो रहा है।